اسلامی عبادت کی دنیا میں ایک ساتھ سفر کرتے ہیں۔ آج ہم ذاتی پاکیزگی کی ایک چھوٹی سی رسم سے لے کر حج کے عالمی اجتماع تک ان گہرے اعمال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کا ہر روز حصہ بنتے ہیں۔ یہ منظر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اسلامی عبادات صرف چند رسومات نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک مکمل طرز زندگی اور ایک بہت گہرا روحانی تجربہ ہے۔ جیسا کہ دی ریویلڈ پاتھ میں بیان کیا گیا ہے، عبادت کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ ذہن، جسم اور روح کو ایک مقصد کے لیے اکٹھا کر لیا جائے، اور وہ مقصد ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا، یعنی یہ سوچ، عمل اور نیت کا ایک بہترین امتزاج ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہر عبادت کا جو نقطۂ آغاز ہے نا، وہ ایک بنیادی اصول پر قائم ہے، پاکیزگی۔ اور یہ صرف صاف ستھرے ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت کے لیے روحانی طور پر تیار ہونے کا پہلا سب سے اہم قدم ہے۔ دیکھیں، یہ حدیث پاکیزگی کی اہمیت کو کتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتی ہے۔ اسلام میں جسمانی اور روحانی صفائی صرف ایک عمل نہیں، بلکہ اسے ایمان کا آدھا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ تو اس تیاری کا پہلا عملی قدم ہے وضو۔ یہ جسم کے کچھ حصوں کو دھونے کا ایک خاص طریقہ ہے جو ہمیں نہ صرف جسمانی طور پر پاک کرتا ہے، بلکہ نماز جیسی عبادت کے لیے ذہنی اور روحانی طور پر بھی پوری طرح تیار کر دیتا ہے۔ وضو کا مطلب صرف ہاتھ منہ دھونا نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ منظم عمل ہے جس میں ہر قدم خاص ترتیب سے ادا ہوتا ہے۔ یہ ترتیب ہمیں سکھاتی ہے کہ عبادت کی تیاری بھی خود عبادت جتنی ہی اہم ہے۔ یہ ہمیں دن بھر کی بھاگ دوڑ سے نکال کر ایک پرسکون کیفیت میں لے آتی ہے۔ اور یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تمام مراحل کیسے ایک حقیقی عمل کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ یہ پاکیزگی حاصل کرنے کا ایک پرسکون لمحہ ہے جو ہمیں اگلی اور بڑی عبادت کے لیے تیار کرتا ہے۔ اچھا، اب پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کس چیز کے لیے تیار کرتی ہے۔ صلاۃ یعنی نماز، یہ ایک مسلمان کی روزمرہ زندگی کا بنیادی ستون ہے جو دن میں 5 بار اپنے خالق سے براہ راست رابطہ قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ صرف نمازیں نہیں، بلکہ دن کی ایک پوری لے ہے۔ فجر کی خاموشی سے لے کر عشاء کے سکون تک ہر نماز کا ایک مقررہ وقت اور مخصوص رکعتیں ہیں۔ یہ ہماری زندگی کو ایک روحانی ترتیب دیتی ہیں، جیسا کہ دی ریویلڈ پاتھ میں تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ نماز دراصل ایک بہت ہی گہرا اور ذاتی عمل ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان پوری دنیا سے کٹ کر صرف اپنے رب پر توجہ مرکوز کرتا ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ روزانہ کی عبادت سے اب ہم سالانہ عبادت کی طرف آتے ہیں۔ رمضان صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ روحانی نظم و ضبط، گہرے غور و فکر اور اجتماعی عبادت کا مہینہ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں ان قدیم روایات اور روحانی لمحات کا اظہار کیسے کیا جا رہا ہے؟ تو یہاں ایک بہت دلچسپ چیز دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایک طرف ہیں روحانی نظم و ضبط کی قدیم روایات، روزہ، دعا، عبادت، اور دوسری طرف ہیں ان کو دنیا تک پہنچانے کے جدید ڈیجیٹل طریقے۔ جیسا کہ سٹننگ رمضان ویڈیوز کے ماخذ میں بتایا گیا ہے، آج کل افطار کے لمحات کو سلو موشن میں قید کیا جا رہا ہے اور دعاؤں کو خوبصورت خطاطی کے ساتھ ویڈیوز میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور اب ہمیں سفر کے عروج پر پہنچتے ہیں، حج۔ یہ ایک مسلمان کے لیے زندگی میں ایک بار کیا جانے والا وہ عظیم روحانی سفر ہے جو ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ ہر سال دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں مسلمان اس مقدس فریضے کی ادائیگی کے لیے ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ تعداد خود اس عبادت کی وسعت اور اس کی عالمگیریت کو ظاہر کرتی ہے۔ حج کا آغاز احرام سے ہوتا ہے۔ یہ سادہ سا سفید لباس تمام دنیاوی حیثیت، دولت اور قومیت کے فرق کو ایک لمحے میں مٹا دیتا ہے۔ یہاں سب برابر ہیں، سب ایک ہی مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ اتحاد اور مساوات کا ایک طاقتور اظہار ہے۔ حج کی ہر رسم کے پیچھے ایک گہری کہانی چھپی ہے۔ سعی یعنی صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا ہمیں حضرت ہاجرہ کی اپنے بیٹے کے لیے تڑپ اور اللہ پر ان کے کامل یقین کی یاد دلاتا ہے۔ یہ جسمانی عمل دراصل ایمان کی ایک بہت طاقتور علامت ہے۔ میدان عرفات میں قیام،
اسے حج کا سب سے اہم رکن کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب لاکھوں حاجی ایک جگہ جمع ہو کر اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ یہ منظر قیامت کے دن کی یاد دلاتا ہے، جب تمام انسان اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے۔ اور آخر میں آتی ہے عید الاضحیٰ۔ یہ قربانی صرف ایک جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ کی راہ میں اپنی سب سے عزیز چیز قربان کرنے کے جذبے اور غریبوں کی مدد کرنے کے اسلامی اصول کی علامت ہے۔ تو یہ عبادات بہت گہری اور بامعنی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان لازوال روایات کو آج کے ڈیجیٹل دور میں کیسے شیئر کیا جا رہا ہے؟ آج ایمان کی کہانی ایک نئی بصری زبان میں سنائی جا رہی ہے۔ لیول اپ نالج کے ماخذ کے مطابق سنہری رنگوں، روحانی میوزک اور خوبصورت خطاطی جیسی تکنیکوں کا استعمال کر کے ان قدیم روایات کو ایک جدید اور دلکش انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، تاکہ یہ پیغام دنیا بھر کے لوگوں تک پہنچ سکیں۔ آخر میں یہ تصویر ہمیں اجتماعی عبادت کی طاقت کی یاد دلاتی ہے۔ چاہے وہ روزانہ کی نماز ہو یا سالانہ حج، یہ اجتماعات اتحاد، برابری اور ایک مشترکہ مقصد کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال باقی رہ جاتا ہے، جب ہم اپنی زندگیاں آن لائن شیئر کر رہے ہیں تو ایک ساتھ کھڑے ہو کر، ایک ساتھ جھک کر دعا مانگنے کی اس حقیقی طاقت کا کیا مطلب ہے؟ یہی وہ طاقت ہے جو صدیوں سے دلوں کو جوڑتی آئی ہے اور آج بھی قائم ہے۔